پشاور DI خان خیبر پختونخوا اور اٹک میں موسلادھار بارش، آج سے مانسون کا شدت میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 21 اگست تک شدید بارشیں متوقع، بارشوں کی شدت میں 50% زیادہ ہونے کا امکان۔ شمالی علاقہ جات اور پوٹھوار ریجن کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ چترال، دیر، سوات، منسیرا، بٹگرام میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں رات گئے بادل برسے۔ سوابی میں سیلابی ریلے میں متعدد گاڑیاں بہہ گئیں۔ پنجاب میں ممکنہ طوفانی بارشیں، وزیر اعلیٰ کا متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، تونسا براج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ گڈو براج، ہیڈ، سلیم مانگی اور گنڈا سنک والا کے مقام پر نیچے درجے کا سیلاب۔ چشمہ براج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پاک پتن دریائے سلطنت میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، فصلیں زیر آب۔ بونیر میں ہر جگہ تباہی، پشنوئی گاؤں ملیا میٹ۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا، بونیر میں ہر جگہ تباہی، گھر بار اجڑ گئے، گلیاں محلے کنڈر بن گئی، سڑکیں محفوظ رہیں اور نہ پل۔ معلومات زندگی درم برم، مقامی افراد دکانوں اور بازار سے ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ بارشوں سے اموات کی تعداد 999 ہو گئی، 143 افراد زخمی۔ بارشوں اور سیلاب سے 228 سڑکوں، 266 مقامات کو نقصان۔ فلیکشن فیلڈر سے 49 پل اور 47 نالے متاثر ہوئے۔ حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر کا ایک بلیک باکس مل گیا۔ متعلقہ حکام کے حوالے سے متاثرین کو نئی بستیاں اور نئے گھر بنا کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، آبادیوں کو پانی کے راستے سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر آبادی کریں گے، تجاوزات کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا، پانی کے راستے میں تعمیرات کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہوا، مدد کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا بونیر اور سوات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ریسکیو آپریشن 3 سے 4 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ جان باک افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی قسط دیے جائیں گے۔ سیلاب زیادہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں شروع۔ پاک فوج کا بونیر، شانگلہ اور سوات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے راشن کی تقسیم۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بھارت چمکتی سر ہیڈس اور پاکستان بھر ہوا ڈیمرے ہے۔ محسن نقوی نے کہا، تصادم پر اندازہ لگائیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ جنگ کے دوران ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا کردار بہت اہم تھا۔ بھارت کے 6 جہازوں کی تباہی ویڈیو موجود ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے واقعات کا عینی شاہد ہے۔ ریڈارڈ میں دیکھ چکے تھے، ہماری ایئر فورس نے بھارتی طیارے گرا دیے۔ بھارت کو جو بھی پلان کرنا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بدولت بھارت کے ہر منصوبے بے آگاہ تھے۔ بھارت کی بہت سی نقصانات کی ہمارے نشانے پر تھیں۔ بھارت کی بہت سی تنصیبات ہمارے نشانے پر تھی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین جنگی حکمت عملی کی بدولت عظیم فتح ملی۔ بھارت کا جو نقصان ہم نے کیا وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اجیت دوول اور امیت شاہ پیغام ڈرامے کے کردار ہیں۔ مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبے گئے۔ بھارت پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، کشمیریوں کو حق دلائے بغیر بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کا دورہ۔ مریم نواز کا ٹوکیو ایئرپورٹ پر تپاک استقبال۔ مریم نواز کی یوکوہاما کے میئر سے ملاقات شیڈول۔ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کا مشن۔ صدر ملٹری اور یورپی رہنماؤں کی آج وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک۔ جنگ چلتی رہی تو زلمیسی مزید زمین کھوتے رہیں گے، امریکی صدر نے کہا۔ روس سے جنگ بندی کا اختیار صدر ملٹری کے پاس ہے۔ یورپی رہنماؤں کا یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وزیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدمزاجی کی شدید مذمت۔ اعلامیہ نے کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ملک میں جمہوریت اور آئین کے بالادستی پر اتفاق۔ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ صوبوں کی جائز اختیارات دیے جائیں گے، APC اعلامیہ نے کہا۔ NFC ایوارڈ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ 23 اگست کو شیڈول اسلام آباد امن مارچ ہوگا۔ عرفان صدیقی، طارق فضل، نیر بخاری کا اعلامیہ پر دستخط سے انکار۔ یہ ہمارے نہیں، آپ کے مطالبات ہیں، عرفان صدیقی کا جواب۔ سانگڑ میں صحافی خاور حسین کی موت کی تحقیقات شروع۔ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ UAE میں 3 ملکی فی
20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلیمان علی آغا 17 رکنی ایوارڈز کے کپتان برقرار۔ فخر زمان، سیم ایوب، شہزادہ فرحان، حسن نواز اسکواڈ میں شامل۔ خودشل شاہ، حسین طلب، سلیمان مرزا اسکول واٹ کا حصہ۔ شہین شاہ افریدی، حارث رؤوف، محمد نواز، محمد سلیم جونیئر ٹیم میں شامل۔ محمد حارث، ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، سفیان مکیم ٹیم کا حصہ۔ جو کھلاڑی پر فارم کرے گا وہی کھیلے گا، عاقب جوید نے کہا۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کی غزہ پر قبضے کا بافاضل منظوری۔ فلسطینی ریاست قائم نہ کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ امریکی صدر سمیت ہر اندرونی اور بیرونی دستور مسترد کر دیا۔ حماس نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو مسترد کیا۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کی نئی لہر پھیل رہا کرنا چاہتا ہے۔ غزہ میں بھوک کا راج، خوراک کے متلاشی، 14 فلسطینی بھی شہادت نوش کر گئے۔ تبونی فوج کی غزہ پر بمباری، 47 فلسطینی شہید، 226 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ پہلے اسرائیل نے صنع میں پاور پلانٹ پر حملہ کیا تھا۔ غزہ جنگ بندی، وزیر خاملیوں کی واپسی کے لیے اسرائیل کی متعدد شہروں میں ہڑتال۔ تل ابیب فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرین کو بڑی تعداد جمع۔ تل ابیب مظاہرین نے ٹائر جلا کر شہرین بلاک کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو فوری بند کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ پولیس کی مظاہرین سے جھڑپیں، واٹر کینل کے استعمال، متعدد گرفتار۔